وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو. تو یہ عید الفطر جو آ رہی ہے رمضان کے فوراً بعد، اس میں ایک پہلو تو یہ سمجھنے کا ہے کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اپنے تہوار رکھتی ہیں ماضی کے کسی واقعے سے متعلق. مثلا کرسمس ہے عیسائیوں کی، وہ کس دن منائی جاتی ہے؟ جس دن عیسیٰ ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. حالانکہ تاریخ اعتبار سے ثابت نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال وہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ بڑا واقعہ تھا، اس لہٰذا آج کے دن ہم خوشی منائیں گے، تہوار منائیں گے، کرسمس منائیں گے. یہودی جو ہیں وہ اس دن تہوار مناتے ہیں جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے آزادی ملی. تو کوئی نہ کوئی ماضی کا واقعہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ مذہب والے اپنے تہوار بناتے ہیں. لیکن اسلام میں جو تہوار ہے عید الفطر مثلا، اس کا کسی ماضی کے واقعے سے تعلق نہیں. ایسا نہیں کہ اس یکم شوال کو کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو. واقعات تو بے شمار ہیں ہماری تاریخ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کوئی معمولی واقعہ تھا، اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عطا کیا جانا، آپ کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب ہونا، ہر واقعہ ایسا ہے کہ اس پر ایک تہوار منایا جائے. لیکن اسلام نے ان واقعات میں سے کسی واقعے کو تہوار کی بنیاد نہیں بنایا. یکم شوال کو کب بناؤ تہوار؟ جب تم خود کوئی عبادت کر کے فارغ ہو. یہ نہیں کہ اپنے آباء و اجداد میں، ہمارے آباء و اجداد نے ماضی میں اتنے بڑے عظیم الشان کارنامے کیے تھے لہٰذا لاؤ ہم خوشی منائیں. ارے تمہیں خوشی منانے کا حق جو پہنچتا ہے وہ خود اپنے عمل پر پہنچتا ہے جو تم اس حال میں اپنی زندگی میں کر رہے ہو. تو اس لیے عید الفطر کب رکھی؟ جب سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم الشان عبادت تکمیل کر کے فارغ ہوتے ہیں. اس وقت کہا کہ اب یہ تمہارا انعام ہے. لیلۃ الجائزہ کہا ہے اس رات کو جو آنے والی ہے، چاند رات جو ہوتی ہے عید الفطر سے پہلے والی رات، اس کو فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے. یعنی رمضان کے اندر جو روزے رکھے بندوں نے، اس کے انعام کے طور پر یہ رات عطا کی جاتی ہے. اسی بات سے فرمایا گیا کہ اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس میں عبادت کرنا، جاگنا اور اس میں دعائیں کرنا یہ بڑی بڑی فضیلت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور نوافل پر زیادہ ثواب دیتے ہیں. یہ اس رات میں لیلۃ الجائزہ ہے. اور یہ جو عید کا دن آ رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ساری مجمع جمع ہے. عید منانے کا بھی کیا انداز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا سے نرالا. آغاز اس طرح کرو کہ گھر سے نکلو صبح کو تو سب سے پہلے خیال کرو ان لوگوں کا جن کے چولہے آج بھی ٹھنڈے ہیں عید کے دن. زیادہ پہلے اس کا انتظام کر لو کہ ان کے چولہوں میں آگ جل جائے اور وہ اپنے دن بھر کے کھانے سے بے فکر ہو جائیں. صدقۃ الفطر ہر شخص پر الگ الگ واجب، اور اگر کوئی سربراہ ہے خاندان کا تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب الگ الگ. اگر 5 بیٹے ہیں تو 5 کی طرف سے ہے. مختصر جو آج کل کے حساب سے تقریباً 35 روپے بنتے، 2.25 سیر گندم کی قیمت 35 روپے بنتے ہیں. کچھ احتیاط کر لیں تو 36-37 روپے آگے اور نکال لیں، 40 کر لیں. اور ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر. اور اس میں جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے نکال دو. یہاں تک اس کی تاکید فرمائی گئی کہ جو رمضان میں روزے رکھے تھے یہ موقوف رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کیے. یہ نکال کیا سب سے پہلا تو کام عید کا اللہ تعالیٰ نے کہ رکھا کہ سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں بہنوں کا خیال کرو
کہ جن کے پاس کھانے کو اس دن بھی شاید کچھ نہ ہو، کم از کم ان کے آج کے کھانے کا انتظام تو کر دو۔ آپ اندازہ کرو کہ ہم 10 کروڑ مسلمان ہیں یہاں، سمجھے نا، 12 کروڑ ہو گیا اب تو پاکستان میں، تو اگر ان میں سے فرض کرو 8 کروڑ 9 کروڑ بھی آدمی سمجھے جائیں جو جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، تو کتنی مقدار بن گئی ہے جی؟ اربوں روپیہ ہو گیا۔ یہ اربوں روپے کی ایک دم سے ایک دن میں عیدگاہ کو جانے سے پہلے تقسیم ہو گئے ایسے لوگوں پر جو حاجت مند۔ اور اس میں بھی بھائی افضل یہ ہے صدقۃ الفطر میں کہ ہر آدمی اپنے عزیز رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں ایسے لوگ تلاش کرے جو مستحق ہیں۔ آج کل اداروں نے اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں صدقۃ الفطر، جو ادارے واقعتاً صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو دینے سے ادا تو ہو جائے گا صدقہ۔ بات تو ایسا ہے جو صحیح مصرف پر خرچ ہی نہیں کرتے، لیکن جو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں ان سے بھی ادا تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے نظر دوڑا کے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون ایسا ہے جو بہت غریب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، آپ کے پڑوسیوں میں، ملنے جلنے والوں میں جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اداروں کو دینے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں مل رہا ہے چلو بھائی ادارے کو دے دو، مگر ایسے ادارے کو دو کہ جس میں واقعتاً مستحق لوگوں کو یہ پہنچایا جاتا ہو، جنہوں نے اس کو تجارت بنا لیا ہو، ایسے اداروں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام یہ کہ سب جمع ہو جاؤ ایک میدان میں جمع ہو، بڑے سے بڑا مجمع۔ پہلے تو یہی تھا کہ سارے شہر کے لوگ ایک ہی جگہ عید پڑھیں، اب جب شہر بڑھ گئے، آبادیاں بڑھ گئیں تو یہ ممکن نہیں رہا، لیکن افضل یہ ہے کہ کھلے میدان میں ہو، بڑا اجتماع ہو، وہاں حاضر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس اجتماع پر، عید کے اجتماع پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے قسم کھا کر فرمایا کہ میں آج یہ میرے بندے اور بندیاں، میں نے ان کے اوپر ایک فرض عائد کیا تھا روزہ رکھنے کا، آج انہوں نے اپنے فریضہ پورا کر دیا اور آئے ہیں میرے پاس دعا کرنے کے لیے، تو میری عزت و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری رفعت شانی کی قسم کہ آج میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ مغفرت کر دوں گا، یبدل السیئات حسنات، ان کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ یہ ہے انعام جو مل رہا ہے، یہ ہے عید، یہ جو خوشی ہے وہ درحقیقت کس بات کی کہ اللہ نے اتنی بڑی ایک عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور اس پر انعام یہ بخشا کہ مغفرت کر دی تمہاری۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہوگی بھائی؟ اگر کسی ماضی کے واقعے پہ خوشی منا رہے ہوتے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو پتہ ہوئی تھی، وہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر خوشی بے شک بڑی خوشی کا موقع تھا، مگر آج تم کیا کر رہے ہو؟ مگر اللہ نے ہمیں ایسا تہوار عطا فرمایا کہ ہر سال واقعتاً اسی وقت خوشیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، عبادت کی انجام دہی کی خوشی، اس پر انعام ملنے کی خوشی، اس پر جو مغفرت کے وعدے ہیں ان کی خوشی۔ تو بھائی جب یہ انعام مل گیا تو اب پیغام یہ ہے، عجیب قرآن کریم میں بات کی ہے۔ ایک طرف تو یہ جب عید کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کو، عید کے دن بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں، نماز میں بھی تکبیریں 6 تکبیریں زیادہ ہے، اور نماز سے پہلے جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اس میں، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اس کے فوراً بعد ایک جملہ عجیب فرما دیا اللہ ہے، وہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
کہ میرے بندے اگر مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہتے نا میں بہت قریب ہوں تمہارے.